اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض کی اہمیت پہچاننی ہے، آج کے درس کا موضوع ہے۔ سامعین محترم، بہت ہی اہم موضوع ہے، فرائض کی اہمیت پہچاننی ہے۔ آج ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم فرائض کی اہمیت نہیں پہچانتے اور انہیں وہ اہمیت نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، فرائض کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فرائض ہی نجات کی بنیاد ہے، لہذا فرائض پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ آج کل اکثر لوگ نفلی عبادات پر بہت زور دیتے ہیں لیکن فرائض کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ نفلی عبادات کے لیے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن فرائض میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ فرائض کی کیا اہمیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سماعت فرمائی، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دے تو اس سے جو نقصان ہوگا زندگی بھر روزے رکھتا رہے پورا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی فرض کی اہمیت ہے۔ رمضان کے روزے کیونکہ فرض ہیں، لہذا رمضان کا ایک روزہ فرض چھوٹ جائے تو پوری زندگی کے نفلی روزے اس کی طرف سے کفایت نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ جن جن عبادتوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے عظیم عبادت وہ ہیں جو میں نے فرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو اس کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے، کس کے؟ اپنے رب کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ فرائض میں دل لگا کر عبادت کرے۔ اس حدیث پاک سے ثابت یہ بھی ہوا کہ فرائض اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو فرائض میں سستی کرتے ہیں اور نفلی عبادات پر زور دیتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے تو یہ حدیث پاک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جو بالکل ہی فرائض کے قریب ہی نہیں جاتے، جو نماز شروع سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا کیا بنے گا؟ انہیں تو یہ حدیث پاک سن کر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا کل کو بنے گا۔ حضرت ابوبکر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں حاضر نہ پایا۔ سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت جب بازار گئے تو آپ سلیمان کی والدہ شفا سے ملے اور انہیں پوچھا، لم ارا سلیمان فی الصبح، میں نے آج سلیمان کو نماز فجر میں دیکھا نہیں، کیا خیریت تو ہے؟ انہوں نے جواب دیا، انہ باتا یصلی فغلبتہ عینہ، وہ رات کو تہجد پڑھتے رہے تو ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی فضیلت کیا کم ہے؟ بڑی فضیلت ہے،
لیکن فرائض کے بعد ہے. ساری رات تو نفل پڑھتے رہے، فجر کی نماز تم نے چھوڑ دی تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں فرمایا لا انا اشہد صلاۃ الصبح فی الجماعت احب الی من ان اقوم لیلۃ. نماز فجر میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا میرے نزدیک ساری رات کے قیام سے زیادہ پسندیدہ ہے. ساری رات کا قیام، فجر کی نماز میں شامل نہ ہونا، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے کہ بندہ ساری رات سوئے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے. لیکن آج کیا ہے میرے محبوب کے غلاموں، ہمیں خبر تک نہیں ہے. اذان ہمارے سر پر ہو رہی ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں یار سپیکر نمو کسی اردے کر دے، سانو مٹو سونے نہیں دیتا. لیکن یہ ہمارے مرنے کا مقام ہے. میرے کریم آقا اسلام کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوئے، مکان بنایا تو روشن دان رکھا. حضور نے فرمایا یہ کس لیے رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ہوا کے آنے جانے کے لیے رکھا ہے. فرمایا کاش کہ تو یہ نیت کرتا کہ یہاں اذان کی آواز آئے گی تو جب تک تیرا مکان باقی رہتا تجھے ثواب ہوتا رہتا ہے. ان کے لیے تو سرکار نے یہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو ہم جو ہمارے بالکل ہمسائے کہتے ہیں نا، اچھے لوگ جن کو کہتے ہیں کہ اللہ کرے شلا ہمسائے اچھی ہو. ہاں جی. تو جن کا گھر اللہ کا گھر ہمسایا ہو، ہاں جی، انہیں اور کیا چاہیے گا؟ تو پھر بھی غافل ہے، اس کے گھر میں آنے سے غافل ہے. ہاں جی. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہمیں دنیا داری کے لیے ہماری دوڑ لگی ہے، ایسے دوڑ لگی ہے نا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہاں جی. آج ہمارے ایک بھائی ہیں باقا بٹیاں میں، ان کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا پریشان ہے آپ، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ یار ہماری مسجد کا ایک نمازی تھا، نوجوان لڑکا تھا، بڑا نیک تھا. رات تراویحاں پڑھ کے نماز پڑھ کے گھر گیا ہے، سویا ہے. صبح نماز روزے کے لیے گھر والوں نے اٹھایا، اٹھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ بندے کی زندگی ہے. کیا ہو گیا لوگوں کو کہ نماز کی طرف ہمارا رجحان ہی نہیں ہے. ہم بالکل نماز سے دور ہو گئے. فرائض کو تو ہم سمجھتے کچھ نہیں نا. تو نوافل جو ہمارے احباب چھوڑتے ہیں نا انہیں بھی خیال کرنا چاہیے. جو تمہارے فرائض کم ہے نا، کل قیامت والے دن ان نفلوں کو فرض کے برابر تولا جائے گا. تو پھر بہتر نہیں چھوڑنے سے ہم پڑھ دیں. وہ فرائض نہیں پڑھتے، آدھی نماز پڑھنے کا بھائی جب ہم آ گئے آگی ہو رہے آگے قرآن اگے پڑھیا جا رہا، سنتا پڑھیا جا رہا. اللہ چھٹی ہو گئے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. کس طرح کھان کر کے کس طرح منہ سے ہو گئے کسی کا یا شرم ہے ہی نہیں. قرآن پاک ہمارے پاس پڑھا جا رہا ہے. یار ہم نے وہی تو میں نے کل بھی ایسا کہا تھا کہ ہم نے نماز کو ترجیح نہیں دی، ہم نے دنیا کے کام کو ترجیح دی. اور چنگے بلے بندے داڑیاں مچھاں یہ نہیں بھی چلو بال نے بے سمجھ. کب سمجھے گے ہم یار؟ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی سے دنیا داری کا فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ ہونا چاہیے. آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے واسطے پورے 1 گھنٹے میں ہماری نماز جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتی ہے. تو اس لیے حضور کے غلام کوشش کیا کریں کہ ہم جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو نماز ہماری مکمل ہو، ہم اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے. پتہ نہیں ادھر سے ہم نے قدم آگے اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. باہر چلے جائیں گے تو پتہ نہیں ہم گھر پہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. اگر ادھی نماز چھوڑ کر ہم چلے گئے، رستے میں ملک الموت آ گیا تو رب کی بارگاہ میں کیا ہم جواب دیں گے؟ ہم نے پوری نماز پڑھی ہوگی تو ملک الموت بھی کہے گا کہ یا اللہ اس نے پوری نماز پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.